کل رات جو کچھ ہوا وہ بالکل غیر معمولی تھا۔ آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ گزشتہ رات اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ ہونے والا تھا۔ ایران اپنے میزائلوں کے ذریعے اسرائیل کے مختلف شہروں کو نشانہ بنانے کی تیاری میں تھا، لیکن حالات نے ایسی کروٹ لی جس کا شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہوا یہ کہ پہلے ایران نے اعلان کیا کہ اس کے وزیر خارجہ کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے، مگر راتوں رات صورتحال بدل گئی۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ کو پیغام ملا کہ ایران اسرائیل کے کئی شہروں پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اسی وقت ہنگامی بنیادوں پر امریکہ کی جانب سے شدید دباؤ ڈالا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کو سخت پیغامات دیے گئے اور لبنان میں بعض حملوں کو بھی فوری طور پر روکنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے فوراً بعد چند ہی منٹوں میں ایران کے وزیر خارجہ اور ان کے وفد کو نئی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے بعد ایرانی وفد فوری طور پر روانہ ہوا اور سوئٹزرلینڈ پہنچا۔ بتایا گیا کہ یہ تقریباً 5 سے 5.5 گھنٹے کی پرواز تھی۔ یہ تمام فیصلے بہت کم وقت میں کیے گئے۔ اس سے پہلے ایران اپنی پوزیشن پر قائم تھا اور حملے کے امکانات موجود تھے۔ ابتدا میں یہ بھی کہا گیا کہ ایرانی وزیر خارجہ اس دورے پر نہیں جائیں گے۔ مبصرین کے مطابق یہ ایک انتہائی اہم موڑ تھا جس نے پوری صورتحال کو بدل دیا۔ بعد ازاں خبریں سامنے آئیں کہ ایرانی وزیر خارجہ کے سوئٹزرلینڈ جانے کی اطلاعات پہلے ہی منظر عام پر آ چکی تھیں، لیکن ایران کی جانب سے ان کی تردید کی گئی۔ پھر اچانک حالات بدلے اور وفد روانہ ہو گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دنیا ایک بڑی جنگ کے بہت قریب پہنچ چکی تھی، مگر آخری لمحات میں سفارتی سرگرمیوں نے رخ بدل دیا۔ اس دوران اسرائیلی میڈیا میں بھی مختلف تبصرے سامنے آئے۔ بعض حلقوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کو عالمی سطح پر تنہا محسوس کرایا گیا اور اہم معاملات اس کی مرضی کے بغیر طے کیے گئے۔ ان کے مطابق یہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا کیونکہ اس کے کئی منصوبے متاثر ہوئے۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان میں شدید تباہی ہوئی، جس نے پورے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا۔ تاہم اسی دوران ایران نے بھی اپنا رد عمل دیا اور یوں صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہتی تو خطے میں ایک وسیع جنگ چھڑ سکتی تھی۔ جب ایرانی نمائندے سوئٹزرلینڈ پہنچے تو ان کی آمد بھی خاصی توجہ کا مرکز بنی۔ بعض مبصرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایران اپنی سابقہ شکایات اور تنازعات کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ ان کے مطابق ایران یہ پیغام دے رہا تھا کہ وہ بعض واقعات کو فراموش نہیں کرے گا اور بین الاقوامی برادری کو ان معاملات پر موقف اختیار کرنا چاہیے۔ اس تمام پس منظر میں ایک اہم پیش رفت جوہری مذاکرات کی صورت میں سامنے آئی۔ اطلاعات کے مطابق یہ مذاکرات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے تھے۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ایسے بیانات سامنے آئے جنہیں بعض تجزیہ کار لچکدار رویے کی علامت قرار دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کئی معاملات پر بات چیت کے لیے تیار دکھائی دے رہا ہے تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے۔ دوسری طرف معاشی حالات بھی امریکی قیادت کے لیے تشویش کا باعث بنے ہوئے تھے۔ بعض ماہرین کا خیال تھا کہ امریکی اسٹاک مارکیٹ ایک ایسی سطح پر پہنچ چکی ہے جہاں اصلاح بڑی گراوٹ کا امکان موجود ہے۔ ان کے مطابق مارکیٹ کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا تھا اور اگر حالات مزید خراب ہوتے تو سرمایہ کاروں کا اعتماد متاثر ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے خطے میں جنگ کے امکانات کو کم کرنا امریکی ترجیحات میں شامل دکھائی دیتا تھا۔ تجزیہ کاروں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت معاہدہ ہو جاتا تو مارکیٹ کو کچھ وقت کے لیے استحکام مل سکتا تھا، لیکن بنیادی معاشی مسائل اپنی جگہ موجود رہتے۔ اسی لیے بعض حلقوں کا خیال تھا کہ امریکہ صرف مشرق وسطیٰ کے بحران ہی سے نہیں بلکہ اندرونی معاشی دباؤ سے بھی نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی دوران مختلف سیاسی معاملات بھی زیر بحث رہے۔ برطانیہ اور یورپ کی سیاست میں بھی تناؤ اور اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی تھیں۔ بعض مبصرین کے مطابق مغربی ممالک کے درمیان پالیسیوں پر مکمل اتفاق رائے موجود نہیں تھا، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی طاقتیں بیک وقت کئی بحرانوں کا سامنا کر رہی ہیں اور ہر ملک اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نجتا پورے خطے میں غیر یقینی کی فضا قائم رہی اور یہ سوال مسلسل زیر بحث رہا کہ اس پورے معاملے میں ایک اہم بحث یہ بھی رہی کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو آگے کیا ہو سکتا ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا تھا کہ اس وقت حالات ایک نازک موڑ پر کھڑے ہیں جہاں کسی بھی فریق کی غلطی بڑے بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ ان کے مطابق اگر کوئی اچانک فوجی کارروائی یا اشتعال انگیز اقدام سامنے آتا تو سفارتی کوششیں متاثر ہو سکتی تھیں اور کشیدگی دوبارہ بڑھ سکتی تھی۔
اسی دوران امریکہ کے خلیجی اتحادیوں کے کردار پر بھی گفتگو جاری رہی۔ بعض تجزیہ نگاروں کا خیال تھا کہ خطے کے کئی ممالک براہ راست جنگ کے حق میں نہیں ہیں۔ ان کا موقف تھا کہ معاشی اور سیاسی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تنازعات کو محدود رکھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف دارالحکومتوں میں سفارتی رابطے تیز کر دیے گئے تھے اور پس پردہ بات چیت جاری تھی۔ ایران کے حوالے سے یہ تاثر بھی دیا جا رہا تھا کہ اس کے پاس کئی ایسے آپشن موجود ہیں جو عالمی معیشت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، خاص طور پر توانائی کی ترسیل اور اہم بحری راستوں کا معاملہ مسلسل زیر بحث رہا۔ ماہرین کے مطابق اگر ان راستوں میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوتی تو تیل اور گیس کی عالمی سپلائی متاثر ہو سکتی تھی، جس کے نتیجے میں قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملتا۔ دوسری جانب امریکی پالیسی ساز اس بات پر غور کر رہے تھے کہ کشیدگی کو کس حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ بعض رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ مختلف اقتصادی پابندیوں اور تجارتی معاملات پر بھی غیر رسمی سطح پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اگرچہ ان اطلاعات کی مکمل تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اس سے یہ تاثر ضرور پیدا ہوا کہ دونوں فریق مکمل تصادم سے بچنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسرائیل کے بارے میں بھی مختلف آرا سامنے آئیں۔ کچھ مبصرین نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جو ایران کے نزدیک اشتعال انگیز تصور کیا جائے تو صورتحال دوبارہ خراب ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے دوران عسکری کارروائیوں سے گریز کرنا ضروری ہے تاکہ اعتماد سازی کا عمل جاری رہ سکے۔ اس تمام صورتحال میں ایک اور اہم نقطہ یہ تھا کہ جوہری مذاکرات میں ایران کی نمائندگی اور حکمت عملی پر بھی خاص توجہ دی جا رہی تھی۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اس مرحلے پر انتہائی محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا تھا اور وہ کسی ایسے معاہدے سے گریز کرنا چاہتا تھا جسے اندرون ملک کمزوری کے طور پر دیکھا جائے۔ اسی وجہ سے ایرانی نمائندوں کے بیانات میں سختی اور اعتماد دونوں عناصر نمایاں نظر آ رہے تھے۔ کچھ مبصرین کا خیال تھا کہ امریکی انتظامیہ کے لیے ان مذاکرات کی کامیابی سیاسی اعتبار سے بھی اہم تھی۔ ان کے مطابق اگر کوئی قابل ذکر معاہدہ طے پا جاتا تو اسے امریکی عوام کے سامنے ایک بڑی سفارتی کامیابی کے طور پر پیش کیا جا سکتا تھا۔ خاص طور پر ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے یہ موقف اختیار کیا جا سکتا تھا کہ ممکنہ خطرات کو محدود کرنے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ادھر امریکہ کے اندر مختلف اداروں اور ماہرین کی جانب سے بھی متضاد آرا سامنے آ رہی تھیں۔ بعض حلقے فوجی کارروائی سے گریز کا مشورہ دے رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ زیادہ سخت موقف اختیار کرنے کے حامی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کو فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ تاہم مجموعی طور پر یہ تاثر موجود تھا کہ براہ راست تصادم سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے بھی مختلف تبصرے کیے جا رہے تھے۔ بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو کئی محاذوں پر دباؤ کا سامنا ہے اور خطے میں جاری کشیدگی اس کے لیے نئے چیلنجز پیدا کر رہی ہے۔ دوسری طرف کچھ حلقوں کا موقف تھا کہ اسرائیل اب بھی اپنے دفاعی اور عسکری اہداف پر قائم ہے اور کسی بھی ممکنہ خطرے کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اقتصادی اعتبار سے بھی حالات غیر معمولی تھے۔ عالمی منڈیوں میں سرمایہ کار مسلسل خبروں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ تیل کی قیمتیں، تجارتی راستے اور سرمایہ کاری کے رجحانات سب اس بحران سے متاثر ہو سکتے تھے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ اگر خطے میں جنگ پھیلتی تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطی تک محدود نہ رہتے بلکہ دنیا بھر کی معیشتیں اس سے متاثر ہوتی۔ اسی وجہ سے بہت سے ممالک سفارتی کوششوں کی حمایت کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالنا نہ صرف خطے بلکہ عالمی استحکام کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کی نظریں سوئٹزرلینڈ۔ اس تمام صورتحال کے دوران ایک اور دلچسپ پہلو مختلف عالمی طاقتوں کے رد عمل کا تھا۔ متعدد ممالک نے کھل کر یہ موقف اختیار کیا کہ خطے میں مزید کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر تنازع بڑھتا ہے تو اس کے اثرات صرف ایران، اسرائیل یا امریکہ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا اس کے نتائج بھگتے گی۔ اسی لیے سفارتی کوششوں کو ترجیح دی جا رہی تھی اور کئی ممالک سپردہ رابطوں میں مصروف تھے۔ ایران کے بارے میں بعض تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات نے اسے ایک نسبتاً مضبوط سفارتی پوزیشن فراہم کر دی ہے۔ ان کے مطابق ایران یہ تاثر دینے میں کامیاب رہا کہ وہ دباؤ کے باوجود مذاکرات کی میز پر موجود ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے مفادات کے تحفظ پر بھی زور دے رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایرانی حکام کے بیانات میں خود اعتمادی نمایاں دکھائی دے رہی تھی۔ دوسری طرف امریکہ کے لیے صورتحال اتنی سادہ نہیں تھی۔ ایک جانب اسے اپنے اتحادیوں کے تحفظ اور خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنا تھا، جبکہ دوسری جانب اسے معاشی اور سیاسی چیلنجز کا بھی سامنا تھا۔
بعض مبصرین کا خیال تھا کہ امریکی قیادت اس وقت ایسے فیصلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو بیک وقت داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر فائدہ مند ثابت ہوں۔ اسرائیل کے حوالے سے بھی مختلف تبصرے سامنے آئے۔ کچھ حلقوں کا کہنا تھا کہ اسرائیل اپنی سیکیورٹی کو سب سے بڑی ترجیح سمجھتا ہے اور اسی بنیاد پر اپنے فیصلے کرتا ہے۔ تاہم ناقدین کا موقف تھا کہ موجودہ حالات میں کسی بھی غیر متوقع فوجی اقدام سے مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اسی لیے کئی ممالک مسلسل تحمل اور احتیاط کا مشورہ دے رہے تھے۔ ادھر توانائی کی عالمی منڈیوں میں بھی بے چینی برقرار رہی۔ سرمایہ کار اور تجارتی ادارے خطے سے آنے والی ہر خبر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ تیل کی قیمتوں میں معمولی تبدیلیاں بھی عالمی معیشت پر اثر ڈال سکتی تھیں، اس لیے معاشی ماہرین بار بار خبردار کر رہے تھے کہ مشرق وسطیٰ میں استحکام پوری دنیا کے لیے ضروری ہے۔ اسی دوران بعض مبصرین نے اس نقطے پر زور دیا کہ عالمی سیاست میں مستقل دوست اور دشمن نہیں ہوتے بلکہ مفادات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ممالک اپنے اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کر رہے تھے۔ کسی ملک کی ترجیح توانائی کا تحفظ تھی، کسی کی توجہ تجارت پر تھی۔